اللہ کے محبوب بندے اور جو ان کی پہچان قرآن نے بیان فرمائی ہے، قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اللہ کے نیک بندے کون ہوتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے کون ہوتے ہیں، ان کی معرفت کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے۔ تو جو میں نے ابھی آیات تلاوت کی ہے ان میں ان کے اوصاف کو بیان فرمایا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ میرے نیک بندے وہ ہیں، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا، کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو آہستہ چلتے ہیں، یعنی وقار کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی چال میں ڈھال میں وقار ہوتا ہے، یعنی زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے ہیں۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، تو ان کی پہلی نشانی قرآن نے کیا بیان فرمائی؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا، کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے کوئی جاہل مخاطب ہوتا ہے تو وہ اس سے الجھتے نہیں ہیں، اس کی بحث میں نہیں پڑتے ہیں، بلکہ اس کو کہتے ہیں بابا سلام، تو ہی جیت گیا، اس سے جان چھڑا کر اپنے آپ کو فارغ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کے ولی کی نشانی یہ ہے کہ وہ زمین پہ اکڑ کر نہیں چلتا ہے، اور جب جاہل اس سے مخاطب ہوتا ہے تو وہ جاہل سے الجھتے نہیں ہیں، جھگڑا نہیں کرتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اب تیسری نشانی اللہ کے ولی کی بیان کی جا رہی ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اپنی راتوں کو سجدے میں اور قیام میں گزارتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، یعنی ان کی ساری رات عبادت میں گزرتی ہے، کبھی قیام میں رہتے ہیں، کبھی سجدہ میں رہتے ہیں، بلکہ ایک مقام پہ اور فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع، یعنی ان کی کروٹ جو ہے بستر سے الگ رہتی ہے، وہ رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے حضور سجدہ ریز رہتے ہیں، ساری رات عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ اپنی راتوں کو سجدے میں یعنی پھر قیام میں گزارتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ رئیس المفسرین ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ عشاء کی نماز کے بعد 2 یا 2 سے زائد رکعت پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو ساری رات جاگنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو بندہ عشاء کی نماز کے بعد 2 یا 2 سے زیادہ رکعت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ساری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو نصف رات جاگنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر پھر وہی بندہ صبح فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو اس کو ساری رات عبادت کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائی، میں اور آپ عشاء کی اور فجر کی نماز جو بڑی مشکل ہوتی ہے، تو اس میں مجھے اور آپ کو اس کی یعنی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر دھیان دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر ہم عشاء اور فجر باجماعت نماز پڑھتے ہیں تو اللہ میرے اور آپ کے نامہ اعمال میں ساری رات جاگنے کا ثواب لکھتا ہے۔ تو اللہ کے ولی کی نشانی کیا بتلائی جا رہی ہے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ اپنی راتوں کو کبھی سجدے میں کبھی قیام میں گزار دیتے ہیں۔ اب ساری رات عبادت کرنے کے باوجود پھر اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ نے وہ دعا کو بیان فرمایا ہے، وہ کہتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، مالک ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، مالک ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے۔ یعنی ساری رات عبادت کرنے کے باوجود وہ متکبر نہیں ہوتے ہیں، ان کے اندر غرور نہیں آتا ہے کہ ہم تو اتنی عبادت کرتے ہیں، ہم تو یوں ہی بخشائے ہیں، ہم یوں ہی جنت میں چلے جائیں گے،
بلکہ وہ ساری رات عبادت میں گزارنے کے باوجود اللہ کے حضور کیا دعا کرتے ہیں؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، مالک ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، ان عذابها کان غراما، ہم اس کے سہنے کی طاقت نہیں رکھتے، ہم اس کو برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتے۔ تو یہ اللہ کے ولی کی نشانی بتلائی جا رہی ہے۔ بلکہ حضور علیہ السلام سے زیادہ کون اللہ کا قرب حاصل کرتا ہوگا؟ لیکن میرے حضور ساری رات عبادت کرتے تھے، اور روایت میں آتا ہے کہ میرے حضور اس طرح اللہ کی عبادت کرتے تھے کہ پاؤں کے اوپر ورم آ جاتا تھا، سوجن آ جاتا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ محبوب تھوڑا سو بھی لیا کر، ساری رات جاگا نہ کر۔ تو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ اپنی رات کو سجدے میں گزارتے ہیں، عبادت میں گزارتے ہیں، اور اس کے باوجود پھر کیا دعا کرتے ہیں؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، مالک ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، ہم اس کے سہنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یعنی آج ہم 4 نمازیں زیادہ پڑھ لیتے ہیں تو بے نمازی کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں، لیکن اولیاء کاملین جو ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ اپنی فکر کرتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی آج ہم 11ویں منا رہے ہیں، وہ ساری رات قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ وہ ایک دن میں یعنی ایک رات میں پورے قرآن کو مکمل پڑھ دیا کرتے تھے، اور اس کے باوجود یہ دعا کرتے تھے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کہ مالک ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے۔ الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کتنی زبردست بات کی کہ یا اللہ مجھے قیامت کے دن نابینا اٹھانا، یا اللہ مجھے قیامت کے دن اندھا اٹھانا، ورنہ میں تیرے بندوں کے سامنے شرمسار رہوں گا۔ دیکھیں ان کے عمل یہ ہیں، ان کے اعمال یہ ہیں، لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں کہ مالک مجھے قیامت کے دن نابینا اٹھانا، ہم تیرے بندوں کا سامنا کیسے کر پائیں گے جو تیرا سامنا کریں گے۔ سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جلیل القدر اولیاء میں سے ہیں، انہوں نے کہا اپنے جنید بغدادی سے کہ میری قبر جو ہے اس کو بغداد سے باہر بنانا، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے بغداد کی زمین میری لاش کو اوپر نہ پھینک دے۔ یعنی یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں، لیکن ان کی احتیاط دیکھیں کہ وہ کتنا ان کے اندر خوف ہے اور خشیت کا عالم ہے کہ وہ اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں اور خوف کھاتے ہیں۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بندہ مطاف میں کنکر کے اوپر اپنی پیشانی کو رکھ کے زار و قطار رو رہا تھا۔ لوگ طواف کعبہ کر رہے تھے، کوئی نماز پڑھ رہے تھے، ایک بندہ مطاف میں اپنی پیشانی کو کنکر کے اوپر رکھے ہوا ہے اور زار و قطار روتا ہے، اور کیا دعا کرتا ہے؟ مالک میرے گناہوں کو معاف فرما دے، مالک میرے خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ تو جو لوگ اپنی نماز پڑھ رہے تھے اپنی نماز سے فارغ ہو کر اس بابے کے لیے دعا کرنے لگے، اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور سب اپنی دعاؤں کو بھول گئے اور اس کے لیے دعا کرنے لگے کہ مالک اس کو معاف فرما دے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جب وہ بندہ دعا مانگ کر جانے لگا تو لوگوں کو تجسس ہوا کہ یہ کون بندہ ہے، اس سے کیا گناہ ہو گئے ہیں، اس سے کیا گناہ سرزد ہو گئے جو اس انداز سے یہ دعا مانگ رہا ہے۔ تو کسی نے جب جھک کر اس کے چہرے کو دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی کہ وقت کا غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یعنی اتنے بڑے ولی ہو کے اور اپنی پیشانی کو زمین پر سجدے میں رکھ کے کیا دعا کرتے ہیں؟ مالک میں بہت بڑا گنہگار ہوں۔ آج میں اور آپ 4 نمازیں پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں ہم بہت بڑے عبادت گزار ہیں، مجھ سے بڑا کوئی نیکوکار ہی نہیں ہے۔ میرے بھائی ہم اپنے اندر کبھی بھی متکبر ہم نہ ہوں، ہمارے اندر غرور نہ آئے، حسد نہ آئے، حقد نہ آئے۔ اس لیے میرے بھائی کہ ہمیں اور آپ کو اپنا اپنا اعمال کا جو جائزہ پیش کرنا ہوگا اللہ کے سامنے۔ ہمیں آپ کے بارے میں نہیں بتانا ہوگا، ہم سے ہمارے بارے میں پوچھو گی، آپ سے آپ کے بارے میں پوچھو گی۔ تو میرے بھائی ہم اور آپ اپنے ایمان کی اعمال کی اصلاح کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے۔ وہ لوگ جو اتنی عبادت کرتے ہیں اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟
والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، کہ بے شک مالک ہم جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، ہم تیرے عذاب کو سہنے کی طاقت نہیں رکھتے، ان عذابها کان غراما، بے شک جہنم کا عذاب جو ہے گلے کا پھندا ہے، پھانسی کا پھندا ہے، انہا ساءت مستقرا و مقاما، اور جو جہنم ہے سب سے بری جگہ ہے ٹھہرنے کی، انہا ساءت مستقرا و مقاما، کہ جو جہنم ہے سب سے بری جگہ ہے ٹھہرنے کی۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، بلکہ اس میں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ جنت اللہ کی رضا کا مظہر ہے اور جہنم اللہ کے قہر و غضب کا مظہر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے راضی ہوگا اس کو جنت عطا فرمائے گا، اور جس سے ناراض ہوگا اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ تو اس لیے اللہ سے جنت کا مطالبہ کرنا، اللہ سے جنت کی طلب کرنا، اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، اور جہنم کی پناہ مانگنا اللہ کے قہر و غضب سے پناہ مانگنا ہے۔ تو وہ جنت کا اور جہنم کا مذاق نہیں اڑاتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جہنم میں جائیں گے تو کیا کچھ دن کے بعد نکل جائیں گے، تو قرآن کہتا ہے انہا ساءت مستقرا و مقاما، کہ جو وہاں کا جو جہنم کا عذاب ہے بڑا ذلیل ترین عذاب ہے، رسوا کن عذاب ہے۔ تو یہ نشانی بتلائی جا رہی ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں وہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، جنت کے وہ طالب ہیں۔ پھر آگے فرمایا والذین لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، وہ جب خرچ کرتے ہیں تو پھر حد سے زیادہ نہیں بڑھتے ہیں اور نہ ہی بخل کرتے ہیں۔ ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں، یعنی کہیں پہ فضول خرچی نہیں کرتے ہیں، بے تحاشا خرچ نہیں کرتے ہیں کہ بعد میں کنگال ہو جائیں، میرے اوپر قرض چڑھ جائے۔ یعنی جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں، میانہ روی اختیار کرتے ہیں خرچ میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کر لو، خدا کی قسم تم کبھی بھی فقیر نہیں ہوگے۔ یعنی جو اللہ کے ولی ہیں، اہل اللہ ہیں، ان کی نشانی یہ ہے کہ جتنی چادر ہوتی ہے اتنا پاؤں پھیلاتے ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ والذین لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور نہ وہ بخل کرتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرتے۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی پیشانی کو نہیں جھکاتے ہیں۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ صرف اللہ کی پرستش کرتے ہیں، اللہ کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور جس جان کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دے دیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے ہیں۔ وہ اتنے نازک دل ہوتے ہیں، وہ اتنے نرم دل ہوتے ہیں کہ اگر شاخ سے کوئی پھول توڑ لے، پتا توڑ لے تو ان کا دل ڈولنے لگتا ہے۔ وہ اتنے نازک دل ہوتے ہیں، وہ اتنے رحم دل ہوتے ہیں۔